السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم بیٹا جو ہے رویژن میں فصل الربیع فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کا ترجمہ کیا، اب نیکسٹ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم اس میں موسم بہار کی خصوصیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ موسم بہار جو ہے وہ کیسا موسم ہے۔ ہم نے پہلے 4 موسموں کے بارے میں پڑھا، پھر بیٹا ہم نے جو ہے پڑھا کہ موسم بہار کب شروع ہوتا ہے پاکستان میں۔ وہ مارچ کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور مئی کے مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ جو بہار کا موسم ہے وہ پھولوں اور پھلوں اور زندگی کا موسم ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں آب و ہوا جو ہے وہ معتدل رہتی ہے، یعنی کہ نہ تو زیادہ گرم آب و ہوا ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی، نارمل جو ہے معتدل آب و ہوا رہتی ہے۔ اور اس موسم میں درختوں کے پتے جو ہے وہ نئے نکلتے ہیں اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور آسمان صاف ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس میں نہریں بہتی ہیں اور چشمے پھوٹتے ہیں اور ہر جگہ پر پرندے چہچہاتے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں فصل الربیع، بہار کا موسم محبوب پسندیدہ ہے، عند نزدیک جمیع الناس تمام لوگوں کے۔ بہار کا موسم تمام لوگوں کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ یخرج نکلتے ہیں، الناس لوگ نکلتے ہیں، من بیوتہم اپنے گھروں سے، للنزہۃ سیر کے لیے، لوگ اپنے گھروں سے سیر کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ وَيَزُورُونَ اور زیارت کرتے ہیں، الحدائق باغوں کی یا باغات کی وہ زیارت کرتے ہیں۔ وَيَتَمَتَّعُونَ اور لطف اندوز ہوتے ہیں، بِجَمَالِ الْفِطْرَةِ فطرت کی خوبصورتی سے، بجمال کہتے ہیں خوبصورتی سے، اور وہ خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، الفطرتی قدرت کی، یعنی کہ قدرتی جو خوبصورتی ہوتی ہے یا فطرت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یفرح خوش ہوتے ہیں، الاطفال بچے خوش ہوتے ہیں، فی فصل الربیع بہار کے موسم میں، فیخرجون پس وہ نکلتے ہیں، مع اقاربہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقارب بیٹا قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ وہ نکلتے ہیں، الی الحدائق باغات کی طرف۔ اقارب بیٹا قربون سے ہے، قرب رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ بچے جو ہے وہ باغات کی طرف نکلتے ہیں۔ وَيَلْعَبُونَ اور کھیلتے ہیں، اللعبات کھیل، المتفرقہ مختلف قسم کے، اور مختلف قسم کے کھیل وہ کھیلتے ہیں۔ وَعِندَمَا اور جب ینتہی ختم ہو جاتا ہے، فصل الربیع بہار کا موسم، اور جب بہار کا موسم ختم ہو جاتا ہے، یتمنا تو خواہش کرتا ہے یا چاہتا ہے یا تمنا کرتا ہے، کل واحد ہر ایک، من الناس لوگوں میں سے ہر کوئی اس بات کی تمنا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے، ان یعود کہ لوٹ آئے، فصل الربیع بہار کا موسم، مرۃ اخری ایک بار پھر، مرۃ بار یا مرتبہ، اخری دوبارہ، کہ دوبارہ لوٹ آئے، کہ جب بہار کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو ہر کوئی لوگوں میں سے یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش بہار کا موسم پھر سے لوٹ آئے۔ بیٹا اس کے الکلمات الجدیدہ دیکھیں۔ الربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بہار کو، الشتاء سرما، الصیف موسم گرما، الخریف موسم خزاں، تصفو صاف ہو جاتا ہے، تہبو ہوا چلتی ہے، ازہار کہتے ہیں پھول کو، ٹھیک ہے پھول، الثمار ثمر یا پھل، یتمتعون لطف اندوز ہوتے ہیں یا فائدہ اٹھاتے ہیں، تورقو پتے نکلتے ہیں، الطیور کہتے ہیں پرندوں کو، تخضر سرسبز ہو جاتی ہے، تتغرد چہچہاتے ہیں، تنبع پھوٹتے ہیں، العیون چشمے۔ جی بیٹا آپ نے اس میں جو شمسی مہینوں کے نام ہیں آپ نے یہ پڑھے ہیں، یہ آپ لوگوں نے ان کو ساتھ میں یاد کرنا ہے، اور نیٹ کاپیز پہ ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو لکھنا ہے نیٹ کر کے۔ شمسی مہینوں کے نام جیسے جنوری کو ینایر کہتے ہیں، فروری کو، مارچ کو مارس کہتے ہیں، اپریل کو ابریل، مایو مئی کو کہتے ہیں، یونیو جون، یولیو کہتے ہیں جولائی کو، اگستس
اگست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ستمبر کو، اکتوبر کو کہتے ہیں، نومبر کو، اور دسمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے ان کے نام بہت اچھی طرح اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا آپ نے اس کے کالم ملانے ہیں۔ کم فصلاً فی السنۃ، سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ تو ادھر سے جو لاسٹ ہے اس کے ساتھ ملا لیں، اربعۃ، 4۔ نیکسٹ ہے کویشچن، متی، کب، یبدأ، شروع ہوتا ہے، فصل الربیع، بہار کا موسم، بہار کا موسم کب شروع ہوتا ہے؟ تو بیٹا یہ آپ لوگوں نے فی شہر مارچ کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو ملا لیں۔ فی ای فصل یعتدل الجو، کہ کس موسم میں، یعتدل معتدل رہتی ہے، الجو آب و ہوا، کس موسم میں آب و ہوا جو ہے وہ صحیح رہتی ہے؟ تو آپ نے بیٹا ادھر سے سیکنڈ لاسٹ جو ہے فی فصل ربیع، بہار کے موسم میں، بہار کے موسم میں آب و ہوا معتدل رہتی ہے۔ نیکسٹ ہے آئینہ، کہاں پر، یذہبو جاتے ہیں، الناس لوگ، فی فصل ربیع، بہار کے موسم میں، لوگ بہار کے موسم میں کہاں جاتے ہیں؟ تو اس کو آپ نے بیٹا ملا لینا ہے، الی الحدائق، ادھر سے جو سیکنڈ ہے اس کے ساتھ الی الحدائق، باغات کی طرف، بچے جو ہے وہ بہار کے موسم میں لوگ باغات کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مع من یذہبو، مع ساتھ، من کس کے، یذہبو جاتے ہیں، الاطفال بچے، فی الربیع، بہار کے موسم میں۔ تو بیٹا ادھر سے جو فرسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کالم ملا لیں، مع اقاربہم، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ نیکسٹ بیٹا اس کو آپ نے جو ہے وہ خالی جگہ پور کرنی ہے۔ فصل الربیع، فرسٹ میں ربیع آنا ہے، فصل الربیع، بہار کا موسم، فصل الازہاری، موسم ہے پھولوں و ثمار، اور پھلوں کا۔ نیکسٹ ہے فصل الربیع، بہار کا موسم، فصل الجبالی، خوبصورتی کا موسم ہے، والحیاتی، اور زندگی کا موسم ہے۔ نیکسٹ ہے الطیور تتغرد فی فصل الربیع، پرندے بہار کے موسم میں چہچہاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یخرج الناس، لوگ نکلتے ہیں، من بیوتہم، اپنے گھروں سے، للنزہۃ، سیر کے لیے، لوگ اپنے گھروں سے سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یفرح الاطفال، خوش ہوتے ہیں بچے، فی فصل الربیع، بہار کے موسم میں، بچے بہار کے موسم میں خوش ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا آپ نے اس کا کالم ملانا ہے، تتغرد، یہ کون جو ہے کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ تو الطیور، پرندے جو ہیں وہ چہچہاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تجری، تجری کو بیٹا آپ الانہار کے ساتھ ملا لیں کہ نہریں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ السماء، سمان، الصافیہ، صاف ستھرا آسمان۔ نیکسٹ ہے تخضر، سرسبز ہو جاتی ہے، الارض، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یخرج، نکلتے ہیں، الناس، لوگ، ادھر سے فرسٹ والا جو ہے اس کے ساتھ ملا لیں۔ نیکسٹ بیٹا انہوں نے یہ کچھ جو ہے وہ مرکب توصیفی کی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، اس کو آپ لوگوں نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے الطیور المتغردہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا چہچہانے والے پرندے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے الاشجار المثمرہ، پھلدار درخت، الاشجار کہتے ہیں درخت، مثمرہ پھلدار درخت۔ الحدیقۃ، باغ، الجمیلۃ، خوبصورت۔ تو اس کو بیٹا کہیں گے خوبصورت باغ۔ نیکسٹ ہے الولد، بچہ، الصالح، نیک بچہ یا نیک لڑکا۔ السماء، آسمان، الصافیہ، صاف آسمان، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے الفصل الجمیل، خوبصورت موسم۔ نیکسٹ بیٹا انہوں نے جو ہے یہ جو تدریب الخامس ہے اس کو انہوں نے کیا کیا ہے، استعمال کیجئے، استعمال کیجئے الکلمات التالیہ، نیچے دیے گئے کلمات جو ہیں ان کو، فی المرکب التوصیفی، مرکب توصیفی میں، مرکب توصیفی کے طور پر جو ہے انہوں نے الفاظ دیے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے یہ بیٹا آپ کو کاپی پر کروائے ہوئے ہیں۔ الربیع البارد، ٹھنڈا، جس میں بیٹا آپ کو پتہ ہے مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو لکھوایا گیا ہے کاپی میں، تو ایک بار پھر اس کے جو ہے وہ سن لیں کہ اس کا کیا اس کی تعریف ہے۔ تو مرکب توصیفی ایسے مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم ہی دونوں ہوتے ہیں، ایک اسم دوسرے اسم کے بارے میں کوئی اس کی اچھائی یا اس کی برائی بیان کرتا ہے، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس میں پہلے اسم کو جو ہے موصوف کہتے ہیں اور دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں۔ موصوف یعنی کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اور صفت جو اچھائی یا برائی جو اس کے بارے میں کہی جائے، اس کو صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اسم پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں۔ تو اس کے قواعد میں کیا تھا کہ مرکب توصیفی جو ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق آتے ہیں، ان میں مطابقت پائی جاتی ہے، یعنی صفت کے لحاظ سے جنس کے لحاظ سے، یعنی مرکب اور مونس، اگر ایک اسم مرکب ہے تو مونس ہے تو دوسرا بھی اسم مونس میں آئے گا، اگر ایک مذکر میں ہے تو دوسرا اسم بھی مذکر میں آئے گا۔ عدد کے لحاظ سے، یعنی کہ وہ واحد میں ہے، تثنیہ میں ہے، جمع میں ہے، یا وسعت کے لحاظ سے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کم لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ اس لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق آتے ہیں۔ جیسے ولد صالح، ولد واحد ہے تو صالح بھی اس کے ساتھ جو ہے واحد ہے، اگر ایک کے ساتھ شروع میں الف لام آتا ہے تو دوسرے اسم کے ساتھ بھی شروع میں الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الفصل الجمیل، ان دونوں کے ساتھ الف لام ہے، اینڈ میں بھی جو ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ تا آئے گا دوسرے کے ساتھ بھی، جیسے الحدیقۃ الجمیلۃ، الاشجار المثمرۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے مذکر مونس اور اس کے لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے۔ السماء اور الاشجار کے ساتھ تا نہیں ہے کیونکہ خود مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الاشجار المثمرۃ، پھلدار درخت۔ اب لاسٹ والی جو ہے اس میں الربیع البارد آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں بیٹا یہ کاپی پہ۔ نیکسٹ الازہار المفتوحۃ، کھلا ہوا پھول۔ الثمار الباردۃ، ٹھنڈے پھل، ٹھیک ہے۔ الطیور المتغردۃ، چہچہانے والے پرندے۔ الناس المہذبون، مہذب لوگ۔ الناس المہذبون، مہذب لوگ، ٹھیک ہے۔ فصل الجمیل، فصل جمیل، ٹھیک ہے۔ فصل کے ساتھ آپ جمیل کے ساتھ آپ نے شروع میں فصل لگا لینا، فصل جمیل۔ نیکسٹ بیٹا انہوں نے کچھ تصویر دیکھیں دی ہیں، تصویر کے لحاظ سے انہوں نے بولا ہے انظر الی الصور التالیہ، کہ نیچے دی گئی تصویروں کو دیکھیں۔ ثم اکتب اسم کل صورت، پھر آپ ہر صورت کا نام لکھیے باللغۃ العربیہ، عربی زبان میں، کہ جو تصویریں دی گئی ہیں، جو موسم اس میں بتائے گئے ہیں اس کو آپ نے عربی میں بتانا ہے۔ اب فرسٹ والی تصویر دیکھیں بیٹا، اس میں دھوپ ہے، دیکھیں اس میں شام ہو رہی ہے، کیسا اس میں منظر ہے، دھوپ لگ رہی ہے، تو یہ کون سا موسم ہے؟ فصل الصیف، یعنی کہ موسم گرما۔ نیکسٹ دیکھیں بیٹا، برف ہر طرف جمی ہوئی ہے، درختوں پر بھی ہر جگہ پر برف ہے، تو یہ سردی کا موسم ہے، تو اس کو ہم لکھیں گے فصل الشتاء، ٹھیک ہے، سردی کا موسم۔ نیکسٹ ہے آگے دیکھیں بیٹا، پھول کھلے ہوئے ہیں ہر طرف اور جو ہے وہ چشمے بہہ رہے ہیں، اتنا خوبصورت منظر ہے، تو یہ بہار کا موسم ہے، فصل الربیع اس کے آگے لکھ لیں۔ نیکسٹ بیٹا دیکھیں، پتے جھڑ رہے ہیں درختوں کے اور ہر طرف خاموشی ہے، ویرانہ ہے، تو یہ خزاں کا موسم ہے، موسم خزاں میں جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس کو فصل الخریف اس کے نیچے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا ہمارے جو ہے وہ ہو گئے سارے ایکسرسائز اس کی ہو گئی ہے، اس کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی ہم نے اس کو دیکھی ہیں، چارٹ کے لحاظ سے وہ آپ نے یقیناً چارٹ بھی بنائے ہوں گے، تو یہ ہم نے جو ہے وہ چیزیں کر لی ہیں۔ آپ نے اس کی ایکسرسائز سیکنڈ چیپٹر کی بہت اچھی طرح جو ہے وہ یاد کرنی ہے، کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج کا بیٹا اتنا ہی ہمارا لیسن ہے، اس کی ایکسرسائز جو ترجمہ ہمارا رہ گیا تھا اس کو اور مرکب توصیفی کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے بیٹا۔ جو چیز سمجھ نہیں آئی، آپ جو سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے بیٹا بتا سکتے ہیں، دوبارہ جو چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لیسن بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔